تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے اور سے عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔
میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری ساری رات متھا مارا، ساری ساری رات شب بیداری کی، ساری ساری رات میں 1 منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے، سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے۔ ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے۔ آدمی کی زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو یوں کہہ دے آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔
मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया और अल्लाह के पाक पैगंबर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काज़ी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने, इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बाशिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई हैं।
खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगी। फातिमा तो ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ए फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी। मैं नबी के साथ जाऊंगी, तो सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द कर्म में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रूसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी इन आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मनूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइज सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डर कर, अल्लाह के अज़ाब से डर कर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइज सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, ओ जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इन्नी कद हलकतु तहिरनी तहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आए। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग
الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا۔ اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا، پوتی سامنے کھڑی ہوگی۔ اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا، نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا، بیٹی سامنے کھڑی ہوگی۔ اس وقت کیا حال بنے گا؟ اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا۔ جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام۔ عورت ذات ہو کر آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی، قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزماں پیغمبر کے بے نماز امتی ہیں۔ آج لوگ بے پرواہ بھی بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے، فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے، مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر، روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں، میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی ہے دربار رسالت میں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔ کئی دائیاں کاروبار بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چلو پیسے ڈبل ملیں گے، ہم ناجائز حمل نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے۔ خدا کی قسم جتنے اسقاط کرو گے اتنے قتل نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، جو لیڈی ڈاکٹر ایسا کرتی ہے، وہ قاتل ہے، عوام کا، قوم کا، اسلام کا، ایمان کا وہ قاتل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی ہم سزا تو فوراً دے دیتے ہیں، مگر یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کا میں ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ صحابی کہتا ہے حضور کا رنگ پیلا پڑ گیا، ڈر گئے، خوف کھا گئے، میں حمل والے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔
جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر تمہیں سزا دی جائے گی اسلام کے مطابق۔ چنانچہ عورت گئی، مدت مقررہ وقت پر جب بچہ پیدا ہو گیا جھولی میں پھر بھی کی کوئی دائی مقرر نہیں کی، کوئی دائی مقرر نہیں کی کہ پکڑ کے لانا جب بچہ پیدا ہو جائے، خود بخود جھولی میں اپنے بچے کو اٹھا کر دربار رسالت میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، اب میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اب یہ میرے ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کے لیے مجھے سزا دو، خداوند کریم کے دربار کی سزا سے مجھے بچا دو، انی قد ہلکت۔ فرمایا اسے کون دودھ پلائے گا، تو اسے لے جا جب یہ روٹی کھانے لگے گا جب تجھے سزا دے۔ اب بھی کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، کوئی محکمہ مقرر نہیں کیا کہ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو پکڑ کے لانا۔ 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، پیدل چلاتی ہے، انگلی پکڑ کر دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ آج واپس نہیں جاؤں، اب مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، گناہگار آدمی کے قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، سیاکاروں گناہگاروں مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو، مجھ پر اسلام کا قانون نافذ کرو، یہ بچہ دیکھ لو آپ کے سامنے روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ حد جاری کی گئی، تو بھی اپنے کبھی گناہوں کو یاد کر کے کم سے کم، اب تجھے مارنے والا تو کوئی نہیں، نہ اسلام کی حکومت ہے، نہ تجھ پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ 33 برس ہو گئے ٹھگی مارتے مارتے، خدا جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور نہ معلوم اب بھی اور کتنے جائیں گے کتنے آئیں گے۔ تسلی ہو گئی قرآن خدا کا نہیں آتا، اب تسلی ہوگی، 33 سال کے بعد اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب یہود کا قانون آئے گا، انگریز کا قانون آئے گا، امریکہ کا قانون آئے گا، چائنا کا قانون آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر سرکار مدینہ کا قانون آتا ہے تو افسر پہلے زد میں آتا ہے، قانون نافذ کرنے والی جو مشینری ہے وہ پہلے بیچ میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر کے پوری دنیا کے دیہاتوں تک اگر یہ مشینری ٹھیک ہو جائے نا، اس ملک کا اگر افسر جانبدار ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ قیامت سے ڈر جائے اور وہ اپنی قبر سے ڈر جائے، خدا کی قسم ہمارا پاکستان جنت کا نقشہ بن سکتا ہے۔ بات صرف یوں بگڑی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان بن کے مرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں دین اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہے، انہوں نے بہت کچھ خرچ کر کے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا قرآن اور ایمان پر بڑا خرچ ہوا تھا، ان کی زندگیاں گزری۔ صحابہ کرام مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، رمضان کے روزے رکھتی تھی، محنت مزدوری بھی کرتی تھی۔ اندازہ لگاؤ حضور کی سگی سالی ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت زبیر کی اہلیہ عبداللہ بن زبیر کی امی جان ہے۔ غربت اتنی ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، تلاش کرتی ہے، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتی ہے۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ امام شافعی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو فرمانے لگے، بیٹی او میری دھی، تیری نظر خراب ہو گئی، تیری آنکھیں چندیا گئیں، کچھ دیر سویا کر، آرام کر لیا کر، تو جاگتی رہتی ہے۔ رو کے عرض کرنے لگی، میرے ابا جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، شافی کی بیٹی تم نے بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ کیا
کیا معلوم کل قبر میں صبح ہوگی یا دنیا میں صبح ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ خیال آتا ہے پھر اٹھتی ہوں, مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی. آج ان مردوں سے اللہ کا قرآن چھن گیا. سبحان اللہ. تلاوت کی توفیق نہیں رہی, عورتوں کو توفیق نہیں رہی. اور جسے ایک سپارہ آتا ہے اگر وہ ایک سپارہ روز پڑھے تو 30 پارے 30 دن میں نہ ہو جائیں گے. خدا کے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے, پڑھنا بھی ثواب ہے, عمل کرنا بھی ثواب ہے, اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم سیکھنا شروع کر دے اور 4 آیتیں سیکھی, موت آ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے اس کو خدا کا قرآن پڑھاتے ہیں.